السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے کل 5 دن ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حج کا احرام پہن لیں، نیت کر لیں، اور اس کے بعد مینا پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں 5 نمازیں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر مینا میں جانے سے پہلے ہمیں موقع ملتا ہے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیں۔ نفلی طواف کے بعد ہم صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں۔ اگر ہم نے صفا مروہ کی سعی یہاں پہ کر لیا تو بعد میں طواف زیارت کے بعد ہمیں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سعی کر لیا تو واجب سعی ادا ہو گیا۔ لیکن اگر یہاں موقع نہیں ملا اور مینا ہمیں لے جایا گیا تو پھر ایسی صورت میں طواف زیارت کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں ہم مینا میں ادا کریں، اور اس کے بعد ہم اگلا دن یعنی کہ 9 تاریخ کو ہم عرفات کے میدان کی طرف چلیں، اور عرفات کے میدان میں پہنچ کر وہاں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے اپنے خیمے میں جماعت سے 4 رکعت مکمل پڑھیں۔ یہی اصل طریقہ ہے کہ ہم چونکہ وہاں مقیم ہیں اور اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اپنے اپنے وقت پر ہی ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز اور مکمل 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ یہ افضل و بہتر ہے، اور دعاؤں میں مشغول رہے، اور وہاں جبل رحمت کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5-5 گھنٹہ 6-6 گھنٹہ دعائیں فرمائی، لہذا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور جب غروب ہو جائے تو ہم مغرب یہاں نہ پڑھے، راستے میں بھی نہ پڑھے، مزدلفہ کی طرف ہم نکل چلے، اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں ہمیں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھے پڑھنی۔ مغرب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مغرب کی 3 رکعت نماز فرض پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت، پھر عشاء کی 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 3 رکعت واجب وتر، یہ پڑھ لیں۔ یہ ترتیب ہوگی۔ پھر رات بھر ہم وہیں رہیں گے، آرام بھی کر سکتے ہیں اور عبادتوں میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں، اور اگلا دن صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے بیچ یہ اصل وقت ہے وقوف مزدلفہ کا۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے بیچ اگر ایک لمحہ بھی ہم مزدلفہ میں ٹھہر گئے تو ہمارا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا ہم وہاں صبح صادق کے بعد فجر پڑھ لیں، اور فجر پڑھنے کے بعد غروب یہ طلوع آفتاب کا بھی انتظار کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد ہم نکلے تو زیادہ افضل ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم مینا کی طرف چلے۔ راستے میں ہم کنکریاں اٹھا لے، 70 کنکریاں لے لے احتیاطاً۔ 70 کنکریاں لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم مینا پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا مینا میں کہ ہمیں بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے شیطان کو چھوڑ کر، دوسرے شیطان کو چھوڑ کر جو تیسرا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں ہم مارے پہلے دن۔ اچھا، اس کا جو مستحب وقت ہے وہ زوال سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے مار لے تو افضل و بہتر ہے، اور اگر نہیں مار سکے تو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب تک بھی ہم مار سکتے ہیں، بالکل جائز و مباح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر مغرب تک بھی نہیں مار سکے تو مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، لیکن کراہیت کے ساتھ، مکروہ ہے۔ غروب کے بعد مارنا یہ مکروہ ہے۔ بہرحال جلدی کرنا چاہیے۔ اور شیطان کو جب ہم نے کنکری مارا 10 تاریخ کو تو اس کے بعد ہم قربانی کروا لیں۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کو صاف کر لیں، حلق یا قصر کر لیں، اور اس کے بعد اب ہم احرام کی چادر کھول سکتے ہیں اور سلا ہوا کپڑا ہم پہن سکتے ہیں۔ ہم احرام سے باہر آ گئے، پھر ہم چلے جائیں طواف زیارت کے لیے۔ ہم طواف زیارت کر لیں، یہ فرض ہے۔ طواف زیارت اور وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ 2 فرض ہے حج میں۔ اگر یہ 2 چیزیں ادا نہیں ہوگی تو حج ہی نہیں ہوگا۔ طواف زیارت ہم نے کر لیا تو اب
اب اگر ہم نے پہلے ہی صفا مروہ کی سعی کر لیا ہے، حج کی احرام کی چادر حج کی نیت سے پہننے کے بعد نفلی طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر لیا ہے، تو اب طواف زیارت کے بعد ہم کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے نہیں کیا شروع میں تو طواف زیارت کے بعد اب ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی، یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مینا میں آ جائیں، مینا میں قیام کرنا یہ سنت ہے، وہاں ٹھہریں اور اگلا دن ہمیں زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہو تو اس کے بعد ہمیں تینوں شیطانوں کو ترتیب سے مارنا ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو، اس کے بعد درمیانی شیطان کو، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے، اور مغرب کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں مارا ہے تو صبح تک مار سکتے ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے تک مار سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے، مستورات ساتھ میں ہے، تو ذرا رش وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے اور بھیڑ بھاڑ میں گھسنا نہیں چاہیے، تھوڑا آرام سے بھی جا کے مارے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اس رات بھی یعنی 11ویں تاریخ کی رات کو بھی ہم وہیں پر قیام کریں مینا میں، اور اگلے دن یعنی 12ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد تینوں شیطانوں کو اسی طریقے سے ترتیب سے ہم 7 کنکریاں ماریں گے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ اچھا، اب اگر خدا نہ خواستہ 12ویں تاریخ کو بھی ہم کو وہیں ٹھہرنا پڑ جائے اور غروب ہو گیا، ہم نہیں نکل پائے وہاں سے، مینا ہی میں ہم رہے، تو اگلی تاریخ کو یعنی کہ 13ویں تاریخ کو بھی پھر ہمارے اوپر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاطاً 21 کنکریاں اور لینے کے لیے کہا جاتا، 49 کنکریاں تو لینا ہی ہے، لازم ہے، اس کے علاوہ 21 کنکری اور احتیاطاً لے لینا چاہیے، تو یہ کل 70 ہو گئے، تاکہ اگر کسی طرح ہم نہیں نکل سکے 12ویں تاریخ کو مینا سے تو 13ویں تاریخ کو ہمارے اوپر تینوں شیطانوں کو مارنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہمارا مینا کا عمل مکمل ہوا، اب ہم اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، اور جب مکہ سے روانگی ہونے لگے تو آخر میں ایک طواف جو ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے یہ بھی واجب ہے، یہ طواف ہم آخر میں ایک طواف کر لیں تو یہاں پر ہمارا مکمل جو ہے حج ادا ہو گیا، حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے۔ تو یہ کل جو ہے حج کے 5 دن ہیں اور بہت ہی مختصر سے اعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی طریقے سے مسائل سمجھ کر ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حجاج کرام جا رہے ہیں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کا سفر آسان فرمائے اور ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔